جیسا کہ ہم نے قسط میں دیکھا کہ سبطین ایک شادی پر جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ایک انسان سے ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہم سب فوراً ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ انیلا آپی کا سابقہ منگیتر ہوئی ہوگا جس سے انیلا آپی محبت کرتی تھی۔ جی ہاں جی، تو یہ وہی نکلے مرزا بھائی۔ ان کو شادی پر ملتا ہے اور ان کو بہت گوشی سے استقبال کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کو گھر آنے کی دعوت بھی دے دیتا ہے اور وہ گھر لے آتا ہے۔ جب وہ گھر لے کر آتا ہے تو انیلا اپنی بھابھی مریم اور اپنی بہن سجیلا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی سبطین گھر آتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں میں کس کو لے کر آیا ہوں، تو مرزا کو دیکھ کر انیلا حیران اور سکتے میں چلی جاتی ہے اور غصے سے وہاں سے کچھ کہے بغیر چلی جاتی ہے۔ مرزا بھائی وہاں بیٹھتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں سجیلا ان کا پوچھتی ہے اس کی والدہ کا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور پھر اس سے فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کے جواب میں مرزا بھائی کہتے ہیں کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے، اور وہ دونوں بہنیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتی ہیں، یعنی کہ ان کا بھی پلان یہی ہے، ان کے دماغ میں بھی یہی آیا جو عوام کے دماغ میں چل رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ سجیلا سوچتی ہے اور انم سوچتی ہے مرزا کی شادی ہم کروائیں گے انیلا آپی کے ساتھ۔ ہاں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بیڈ پر سبطین اور مریم بھی یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انیلا آپی کی شادی مرزا بھائی کے ساتھ کروائیں گے کیونکہ ان کی بھی کوئی فیملی نہیں ہے، جس کے جواب میں سبطین مریم کو کہتا ہے کہ انیلا آپی تو میرے سے غصہ ہی بہت ہے کہ میں اس کو گھر پہ کیوں لے کر آئی ہوں، ابھی تو یہ بات کرنا پاسبل بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ بہنیں دونوں بیٹھی ہوئی انم اور سجیلا انیلا آپی کو کہتی ہیں کہ ان کے پاس سبطین جتنا پیسہ ہے بلکہ سبطین سے زیادہ پیسہ ہی ہے، ایک مٹھی میں آپ کی سبطین تو ہے ہی، اور دوسری مٹھی میں اگر مرزا بھائی آ جائے گا تو آپ تو بہت ہی زیادہ اور امیر ہو جائیں گی، آپ کی دونوں مٹھیاں ہی گرم ہو جائیں گی۔ انم کا شوہر ایاز اپنی بہن کو بلاتا ہے اپنے پاس اور اس کو کچھ کاغذات دیتا ہے۔ بہن جواب میں کہتی ہے بھئی میں نے کوئی شادی وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ ایاز کہتا ہے کاغذات کھول کر دیکھو۔ وہ کھول کر دیکھتی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے کاغذات پالر کے ہوتے ہیں اور جو اس کو سبطین نے لے کر دیے ہوتے ہیں۔ یہ بات جان کر انم تڑپ اٹھتی ہے کہ اس کو یہ پالر کا کام کہاں سے شروع کروایا ہے اور جگہ اور سامان کہاں سے آیا، تو ایاز کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے دفتر میں، جس کے جواب میں ایاز اس کو کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ماں کا گھر گروی رکھوا کر لون کا انتظام کیا ہے، جس کے جواب میں انم کہتی ہے بھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ، اگر کچھ چھپایا تو میں تمہیں جان دے دوں گی۔ پھر نوشین موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے سبطین کو پٹانے کے لیے اور اس کو شکریہ کے لیے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا مل کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کو ہیلے بہانے سے بلا کر شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم انیلا آپی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے، واپسی پر وہ گاڑی میں آ رہی ہوتی ہے، تو چونکہ نوشین اس کو ملنے کے لیے گئی ہوتی ہے، سبطین اس کو سٹورنے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سین مریم دیکھ لیتی ہے، لیکن مریم کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی اور منہ پر اپنی ہنسی سجائی رکھتی ہے۔ دیکھیں گے اس کا کیا انجام ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور دادی کے بہو اور بیٹا ان کو دوائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ حیا اپنے منگیتر سے لڑائی کر چکی تھی کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لڑکا کافی کھلے مزاج اور عیاش طبیعت کا دکھایا گیا ہے جو حیا کو بالکل بھی پسند نہیں۔ دادی بھی یہ بات کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ حیا اس لڑکے کے ساتھ اگر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے تو آپ اس کی منگنی توڑوا دیجئے۔ دادی کی اس بات پر حیا کا باپ کہتا ہے کیا آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ دادی کیونکہ بہت بیمار ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ یہی کہتی ہے میری آخری خواہش سمجھ کر اس بات کو مان لو، اور حیا اگر بالکل بھی خوش نہیں اور غیر محفوظ محسوس کرتی ہے تو تم یہ رشتہ ختم کر دو۔ ڈرامہ آگے دیکھنا دلچسپ ہوگا، کیا انیلا اور مرزا کی شادی ہو جائے گی؟ کیا مریم کی بہن حیا کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیں گے آگے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔